وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب رب نے نشانیاں بتلا دی کہ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی اور اس کے پاس آپ سے زیادہ علم ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں اس کی ملاقات کو جاؤں گا، چاہے جتنا بڑا گہرا راستہ ہو، جتنا وقت میرا گزر جائے سفر کے اندر، میں ضرور اس سے ملاقات کروں گا، پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔ اور ایک مقام پہ مچھلی نے زندہ ہوتے دریا میں چھلانگ لگائی تو سرنگ بن گئی، اور ساتھ غلام کا یاد نہیں آیا۔ آگے چلے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آتنا غدانا، صبح کا ناشتہ لاؤ، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، آج تو سفر کے اندر مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے، بڑی تھکاوٹ پہنچ گئی ہے، کیونکہ اب اصل مقام کو گزر گیا، جہاں پہ پہنچنا تھا وہ مقام کو گزر گیا۔ اب وہ کہنے لگا حضرت اذ اوینا الی السفرۃ فانی نسیت الحوت، یہ تو وہ مقام تھا جو پیچھے گزر چکا ہے، وہاں پہ مچھلی زندہ ہو کے دریا میں چھلانگ لگائی اور سرنگ بن گئی تھی، اور مجھے شیطان نے بلا دیا تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں آپ اٹھ گئے میں آپ کو بتلاؤں کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر واپس آیا، فرمایا ذالک ما کنا نبغی فارتدا علی آثارہما قصصا، کا وہی تو مقام تھا ہمارا، واپس لوٹو، اسی قدموں سے واپس آئے۔ اب واپس آئے جس سے ملاقات کرنی تھی حضرت خضر علیہ السلام، خضر علیہ السلام کو اللہ نے تکوینی علم عطا فرمایا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو تشریعی علم عطا فرمایا تھا۔ تشریعی علم کتاب اللہ کے ذریعے ہوتا ہے، وحی کے ذریعے ہوتا ہے، وحی کے ذریعے، اور تکوینی علم القاء کے ذریعے ہوتا ہے، اللہ بہتر جانتا۔ اب واقعات کے ذریعے آپ اندازہ لگائیں۔ واپس آئے فوجدا عبدا من عبادنا، پایا اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ، اللہ نے فرمایا عبدنا، ہمارا بندہ پایا۔ خضر علیہ السلام بات کہتے ہیں اللہ کے ولی تھے، ایک معنی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ خضر علیہ السلام اللہ کے نورانی فرشتے تھے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے۔ اب تینوں کے اعتبار سے دیکھا جائے، اگر اللہ کے ولی تھے یہ قول کارگر نہیں ہو سکتا ہے، نبی کسی ولی کا شاگرد نہیں ہو سکتا ہے، یہ بھی رات۔ اور بعض نے کہا یہ نورانی فرشتے تھے، اگر اللہ کی طرف سے نورانی فرشتے تھے تب بھی مان لیا جاتا ہے، کیونکہ فرشتوں کو اللہ نے یہ امور عطا فرمایا کہ وہ زمین پہ اترتے ہیں اور اللہ کے حکم کو جانتا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نبی تھے، جب نبی ہو تو بعض کہتے ہیں آج بھی خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو سکتی، ایک کہتے ہیں ہم نے خضر سے ملاقات کی علیہ السلام۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان پیغمبر ہیں، ان کے آنے کے بعد سارے نبیوں کی نبوتیں ختم ہو گئی، خاتم النبیین ہیں اللہ کے نبی۔ اور اگر وہ موجود تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ کب اس نے ہاتھ رکھ کے بیعت کی؟ اپنی شریعت چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو کب مانا ہے؟ کون سی روایت؟
یہ کہتے ہیں کہ آج بھی عزت ملی، پر اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو فرمایا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام سیکھنے کے لیے گئے، آپ سے علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں، معلوم ہو گیا کہ اگر کسی کے پاس علم کی کمی ہے تو دوسرے سے وہ علم سیکھنے میں کبھی سستی نہ کرے، کبھی شرم محسوس نہ کرے کہ میں اور دوسرے سے علم حاصل کروں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین وہ نہیں ہے جس کے پاس مال موجود ہے، وہ بہترین نہیں ہے جس کے پاس دنیا کا عہدہ اور منصب ہے، دنیا کے اندر زیب و زینت ہے، وہ خیر والا نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، وہ بہتر ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو آسمان پہ اڑنے والے فرشتے، آسمان پہ اڑنے والے پرندے، زمین پہ رہنے والی چمٹیاں اور کیڑے اور مکوڑے، مچھلیاں پانی کے اندر ایسے آدمی کے لیے دعائیں مغفرت کر رہی ہوتی ہیں، دعائیں مغفرت۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن عالما او متعلما، یا عالم بن جاؤ، علم سکھانے والے بن جاؤ، او متعلما، یا سیکھنے والے بن جاؤ، او خادمہ، یا ان دونوں کی خدمت کرنے والے بن جاؤ، ان کی خدمت کرنے والے، ان کی عزتیں کرنے والے بن جاؤ۔ اور فرمایا لا رابعا، چوتھا طبقہ نہ بننا، یعنی ان کی مخالفتیں کرنے والے، ان سے دشمنی کرنے والے، ان سے عداوتیں کرنے والے نہ بننا، کن ہلاکا، ہلاک ہو جاؤ گے، اللہ کے ہاں ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو علم سیکھنا یہ اللہ کی انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے، اللہ سے علم حاصل کرنا ہے۔ اور آئے اور السلام علیکم کہا موسیٰ علیہ السلام نے، خضر علیہ السلام نے فرمایا وعلیکم السلام، اور حیران ہو کر اٹھ بیٹھے، چادر اوڑے سو رہے تھے، انتظار کر رہے، اٹھ کر بیٹھ گئے کہ روئے زمین پہ سلام کرنے والا کون سا ہے؟ یہ کفر چاروں طرف پھیلا ہوا تھا، اور السلام علیکم یہ اسلام کی دعوت ہے، مسلمان ہونے کی دعوت ہے۔ اور آج ہم ملتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو کیا حال ہے جی، یہ نہیں کہتے السلام علیکم، ہم کہتے ہیں کیا حال ہے جی، خیر جی۔ اللہ کے مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم، اور مسلمان میں 5 آتے ہیں، اس میں سے ایک ہے رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، سلام کا جواب دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کہا کون سا موسیٰ؟ فرمایا موسیٰ بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا۔ کہا اچھا، فرمایا هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، آج سے علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اچھا آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، میں بھی اللہ کا پیغمبر ہوں، لیکن آپ کو تشریح علم عطا فرمایا، مجھے تکوینی علم عطا فرمایا۔ اور اگر کسی کے پاس کوئی علم ہو اور ایک آدمی اس علم کو نہ جانتا ہو، وہ کیسا علم ہے؟ تو اس میں کنفیوژن سی پیدا ہوتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کسی اندھے کو کسی نے کہا کہ آپ کھیر کھائیں، کھیر آپ کے لیے تیار ہے۔ ان کا کھیر کیسے ہوتی ہے؟ کہا جی بگلے کی طرح سفید ہوتی ہے۔ کہا بگلا کیسے ہوتا ہے؟ کہا ایسے ٹیڑھا سا ہوتا ہے، ایسے ہاتھ کیا ٹیڑھا۔ اب اس نے اندھے کا ایسا ہاتھ ٹیڑھا کر کہا ایسے ہو،
اندر نگاہ ہو یہ تو مجھ ٹیڑھی ہے جی، یہ میں کھاؤں گا تو میرے گلے میں پھنس جائے گا. اب ان کو تو پتہ نہیں تھا یہ کیسی ہوتی ہے، وہ یہ سمجھا کہ بکری کی طرح ایسے کوئی علم کا پتہ نہیں ہے تو پھر اس کا اندازہ بھی نہیں. اللہ اکبر. فرمایا قال انک لن تستطیع معی صبرا. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، صبر نہیں کر سکیں گے. جو اللہ میرے ہاتھ سے ظاہر کرے گا اس پہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے. اور وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَن لَّمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. میں نے خود ہی بتا دیا کہ جس علم کا پتہ نہیں ہے اس کا انسان کا ذہن احاطہ بھی نہیں کر سکتا ہے، پتہ بھی نہیں کیسا علم ہے. قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا. فرمایا ٹھیک ہے لیکن میں آپ کی شاگردی کرنا چاہتا ہوں اور اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا. اور آپ کی نافرمانی بھی نہیں کروں گا. یہ طے ہو گیا. گویا شاگردی میں آئے تو استاد کی بات کو ماننا جائز ہے، اس کے مطابق اپنے ٹائم ٹیبل طے کرو، اپنے قیمتی اوقات نکال کر. ہم تو استاد کو پابند کرنے کی کوشش کرتے نا، یہ استاد جی آپ جس ٹائم پر ہمیں ٹائم، اللہ کیسا نہیں، استاد کے ٹائم کے مطابق اپنے آپ کو ڈالو. اپنے بچوں کے ٹائم استاد کے مطابق ڈالنا چاہیے. اب استاد کو پابند کرنے کی کوشش کرتے اور پھر قال وَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ کلیم اللہ یہ بات یاد رکھنا آپ میری تابعداری کریں. اب اسی کے ساتھ میرے ساتھ آئیں، تابعداری کریں اور جو بھی عمل دیکھیں جو بھی کام دیکھیں میرا اس پہ سوال نہیں کرنا ہے. ہاں یہاں تک کہ میں خود آپ کو نہ بتلا دوں اس وقت تک آپ نے سوال نہیں کرنا. فَانْطَلَقَا طے ہو گیا شرائط، چل پڑے. فرمایا اِذَا رَكِبَا بِالسَّفِينَةِ حَرَكَهَا. کشتی میں بیٹھے موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام، انہوں نے کرایہ بھی نہیں لیا، عزت کی افزائی کی، اعلیٰ جگہ پہ بٹھایا، اچھی جگہ پہ عزت کی، کرایہ دینے لگانے کی. حضرت آپ تو بزرگ ہیں، دعا کریں، برکت کی دعا کریں. حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کشتی جب چل پڑی تو اس کے تختے کو اکھاڑ دیا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا اَفَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا. اے خضر علیہ السلام یہ کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے کرایہ بھی نہیں لیا ہم سے، ہماری عزت بھی کی، افزائی بھی کی، اور آپ نے ان کی کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا. کیا ہے اس کے جو سوال ہو گئے انہیں غلط کرنا چاہتا ہے. لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا. یہ کوئی نامناسب بات ہے، یہ صحیح بات نہیں. حضرت خضر علیہ السلام مسکرا لیے، فرمایا أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا. فرمایا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ تم صبر نہیں کر سکو گے. اعتراض کرو. اب موسیٰ علیہ السلام مطلب ہو یہ تو طے ہوا تھا. فرمایا لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا. فرمایا مجھے مہلت دیں حضرت، اب میں نہیں بولوں گا. اب نہیں اعتراض کرو. ٹھیک. فانطلقا آگے چل پڑے. حتی اذا لقیا غلاما، ایک غلام کو دیکھا. اب وہ غلام کیسا تھا؟ نوجوان لڑکا تھا یا نومولود لڑکا تھا اور ابھی نوجوانی کو پہنچنے والا. ایسا لڑکا نہ سمجھ ہوتا ہے، نہ تجربہ کار ہوتا ہے.
وہ آزمائشیں ان پہ نہیں گزری ہوتی، لا علم ہوتا ہے، علم کے وہ وقار اس نے نہیں دیکھے ہو۔ حضرت خضر علیہ السلام آگے ہوئے اور اذا لقیا غلاما فقتلہ، اس نوجوان کو قتل کر دیا، بعد نے کہا سر میں پتھر مارا، بعد نے کہا گردن سے پکڑ کر مروڑ دیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی چیخ نکل گئی، فرمایا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، یہ جو غلام تھا، بچہ تھا، یہ تو پاک صاف تھا، ابھی جوانی کو پہنچنے والا تھا، اور آپ نے اس کی گردن توڑ دی، قتل کر دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، یہ اچھا کام نہیں ہے، یہ تو صحیح غلط کام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا علم اقول لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، یہ تو طے ہوا تھا۔ اب خضر علیہ السلام کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے اقرار کیا کہ بس یہ آخری چانس ہے، ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، اگر اب میں نے سوال کیا آپ سے تو اب مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، آخری چانس تھا۔ فانطلقا، آگے پہنچ گئے، آگے چلے، دیکھا ایک علاقہ تھا اور ان کے علاقے والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا ہی بتا جاؤ تمہاری کھانا نہیں پکایا۔ اب مہمان کی مہمان نوازی کرنا اس علاقے والوں پہ فرض ہوتا ہے، 3 دن تک اس مال میں سے جو اللہ نے آپ کو دیا مہمان کی مہمان نوازی کرنا عزت ہے۔